وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ان کی ایک بڑی عظمت اور شرافت سخاوت ہے، اتنے سخی تھے، پہلے مالدار تھے پھر سخی بھی تھے۔ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں پر سخی نہیں، بخیل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ مال دے تو پھر دل بھی دے، اللہ مال دے تو سخاوت کا جذبہ بھی دے۔ حضرت عثمان بن عفان مالدار اتنے تھے، غنی کہلائے، اور سخاوت میں آندھی کی طرح تیز تھے، سخی کہلائے۔ پتہ لگنے کی دیر ہوتی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کہاں مال کی ضرورت ہے، اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیتے تھے۔ رسول کے لیے، رسول اللہ کے قرابت داروں کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کبھی مال خرچ کرنے سے دریغ نہیں کیے۔ بیر رومہ 2 قسطوں میں خرید کر انہوں نے وقف کیا، 20 یا 25 ہزار خرچ کر کے مسجد نبوی کی توسیع انہوں نے کی۔ اور یہ دونوں وہ مواقع تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا کہ جو بیر رومہ خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، مسجد نبوی کی توسیع کرے گا میں اسے بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ 7 والا پلاٹ بک رہا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان دونوں مواقع پر السابقون الاولون نظر آئے، ہر فرد بشر سے مقدم، پیش دونوں مرتبہ جنت کو اپنے نام الاٹ کرا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، قحط پڑ گیا، لوگ لقمے کو ترس رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کا 1000 اونٹوں کا قافلہ، تجارتی قافلہ ملک شام سے مدینہ آیا۔ اس کی اڑتی ہوئی دھول کو دیکھ کر تاجر شہر سے باہر نکل گئے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے خرید لیا جائے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، پھر خوب نفع کما کے فروخت کیا جائے۔ قافلہ والوں سے پوچھا بھاؤ کس نے کرنا ہے؟ کہنے لگے مالک مدینہ میں بیٹھا ہے، نام عثمان بن عفان ہے۔ حضرت عثمان کے پاس تجار آئے، بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ پوچھا شام سے غلہ آیا ہے، شام سے آنے والے غلے کا کیا نفع دیتے ہو؟ کہا 10 پر 12 روپے۔ اگر آپ نے 10 میں خریدا ہے تو 12 میں فروخت کر دیں، ہم 12 میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ خیر ہوتے ہوتے 15 درہم پہ بات پہنچ گئی، 10 پہ 15 دیتے ہیں، 10 پہ 15 دیتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ پوچھا کتنا ملتا ہے؟ کہنے لگے مجھے 1 پہ 10 ملتا ہے، مجھے 1 پہ 10 ملتا ہے۔ کہنے لگے تاجر ہم ہیں، تجھے کون 1 پہ 10 دیتا ہے؟ وہ خود کیا کمائے گا، خود کیا کمائے گا؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا، وہ کون تاجر ہے، نام بتایا جائے۔ حضرت عثمان فرمانے لگے ابھی بتاتا ہوں۔ اپنے خدام، نوکروں کو، رضاکاروں اور ملازموں کو حکم دیا کہ جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو، فقراء، مساکین اور بھوک کے ستائے جتنے لوگ ہیں سب آئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے کے چلے جائیں، میں نے اللہ کے لیے غلے کا منہ کھول دیا ہے۔ تب انہیں پتہ چلا کہ 1 پہ 10 دینے والی ہستی رب العالمین کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانہ میں، اس زمانہ میں جب جتنا نفع بندہ کمانا چاہے کما سکتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مفت میں غلہ تقسیم کر دی۔ لوگ تو ایسے مواقع کے لیے جمع کر کے رکھتے ہیں، سٹاک کر کے رکھتے ہیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان مالدار ہی نہیں تھے، سخی بھی تھے۔
مالدار ہونا اور بات ہے، سخی ہونا اور بات ہے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفائے راشدین میں لکھا کہ جس دن حضرت عثمان بن عفان نے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مسلمانوں میں تقسیم کیے، اسی شب انہیں رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آپ کی شان سے دیکھے گئے، نور والا لباس زیب بدن کیے ہوئے، سفید ترکی گھوڑے پہ سوار تھے اور انتہائی عجلت اور جلدی میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں تو آپ کی زیارت اور دیدار کا بڑا اشتیاق رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ، عثمان بن عفان نے آج غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں تقسیم کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے، اس خیرات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اللہ اعزاز اور اکرام کے طور پر آج جنت میں ایک حور کے ساتھ عثمان کا نکاح کروانے والے ہیں، تو میں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح کی تقریب میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، سخی اتنے بڑے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اگر کسی جمعے کو غلام نہیں مل سکا اگلے جمعے کو 2 آزاد کرتے تھے، قضا کرتے تھے، اتنے بڑے سخی تھے۔ تو سخاوت ان کی بہت بڑی عظمت اور شرافت ہے۔